جب خاتون ہو گئی تب یہ تاثر کبھی ذہن میں نہ آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خاتون بننے سے پہلے اور بالخصوص جوانی کی عمر میں سمجھتی تھی کہ شاید کوئی ایسے کام ہے جو کہ میں نہیں کر سکتی. میں نے کہا 7 ہسپتال ہے تو آؤ چلو میں تمہیں لے کے چلتی ہوں, تو اس کا علاج کرواتے ہیں. کہنی نہیں میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرا علاج کیا جائے, میں اس رسولی کو رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ جتنی دیر میرے پیٹ میں ہوگا میرا دوسرا بچہ نہیں ہو سکتا, اور میں بچوں اتنے میرے بچے ہو چکے ہیں اور میں مزید اس کی ذمہ داری اور اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی. یہ منصوبہ بنیادی طور پہ ان میں بیداری پیدا کرنے کی ہے, خود اعتمادی ان میں پیدا کرنے کی ہے, اور سب سے بڑی چیز سیلف آئیڈینٹی. اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو اگر آپ نے تیاری کی ہو اور اگر آپ کی نیت صحیح ہو اور آپ قوم کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو منوانے کی بھی بہت ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں بلکہ گھبراتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی ذمہ داری بیرون ملک اتنی بڑی تنظیموں کی عالمی سطح پہ عالمی تنظیموں کی میرے پہ ڈال دیا ہے, تو میں اہل ہوں. ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ, I always call her Atiyapa. I have been familiar with her work for years, and she raised the bar for work in family planning and in promoting Pakistan on the international scene. She worked so hard, so long, and represented Pakistan on so many international forums. ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ خود خاتون ہیں اور خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ جب خاتون ہو گئی تب یہ تاثر کبھی ذہن میں نہ آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خاتون بننے سے پہلے اور بالخصوص جوانی کی عمر میں سمجھتی تھی کہ شاید کوئی ایسے کام ہے جو کہ میں نہیں کر سکتی اور یا نہیں کرنا چاہیے, اور وہ بھی معاشرے کی وجہ سے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ نہیں اور بچیاں کرنا لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ 47 کے بعد کچھ ماحول بھی پاکستان میں ایسا تھا جہاں پہ مستقل اور مسلسل یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ عورتوں کا کیا مقام ہوگا اور کتنی دور جانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن وہاں پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے والد نے بہت سپورٹ کیا, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے بچے یا بچی میں. آج عطیہ عنایت اللہ ایک بہت کانفیڈنٹ, ایک بہت روب والی خاتون ہیں, قومی بین الاقوامی سطح پہ صدارت, چیئرنگ, ایوری تھنگ. Were you always like this? Was Atiyah Anayatullah always a very daring person even when she was young? میں ڈیرنگ تو ضرور تھی, اور میرا خیال ہے کہ بغیر ڈیرنگ ہونے کے اور یہ کہ میں اس کو کہوں گی کہ جرت انسان میں ہر کام کی ہونی چاہیے, بشرط یہ کہ آپ کی تربیت صحیح ہوئی ہو, کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جرت سے اگر کام لینا ہے تو پھر وہ لائن کہاں پہ آپ نے کھینچنی ہے اور کتنا آگے جانا ہے, تاکہ کوئی ایسا کام نہ انسان کرے جس سے بعد میں پشیمان ہو یا شرمندہ ہو. صحیح بات. یہ کس وقت اور کب اور کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک ایسے شعبے میں یا ایک ایسا کام کرنا شروع کرنا ہے جو کافی مشکل تھا؟ ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے فیملی پلاننگ کی, پاپولیشن پلاننگ کی. میرے خاندان میں ایک روایت تھی کہ دوسروں کے لیے کام کرنا, خدمت کا جذبہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ میری طبیعت میں بات آ گئی. جی بالکل. اور اس کے بعد یہ جب کالج میں پہنچی تو میں تھیسس کر رہی تھی, اور سوشیالوجی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ یہ کیا سائنس ہے, سوشیالوجی اور ڈیموگرافی. جس وقت ایم اے کر بھی چکی تو تھیسس کا جب وقت آیا تو یہیں پہ لاہور میں یہ جانکی دیوی کے ارد گرد ایک کچی آبادی ہے, تو میں انٹرویو کر رہی تھی اپنی ریسرچ کے لیے, اس تھیسس کے لیے. جی. تو وہاں پہ ایک خاتون ملی تو وہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں ایک رسولی ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں, تو تم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا, وہ تو بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ نہیں. میں نے کہا 7 ہسپتال ہے تو آؤ چلو میں تمہیں لے کے چلتی ہوں.
تو اس کا علاج کرواتے ہیں. کہنی نہیں میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرا علاج کیا جائے, میں اس رسولی کو رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ جتنی دیر میرے پیٹ میں ہوگا میرا دوسرا بچہ نہیں ہو سکتا, اور میں بچوں اتنے میرے بچے ہو چکے ہیں اور میں مزید اس کی ذمہ داری اور اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی. تو اس سے مجھے یہ کھٹکا اور مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے عورتوں کی جس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دلانی. پھر میری خالہ اچھا فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن کی بانی ہے, اچھا, تو انہوں نے بھی کچھ دیکھا کہ اس بچی میں صلاحیت ہے اور یہ جراثیم ہے, یہ کچھ اس کو آگے بڑھانے کی, اور ان کی صحت بھی کچھ خراب رہنے لگی. تو اس طرح سے میں ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئی. اور مجھے, اور آپ پہلے یہ پوچھ رہی تھی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے. کبھی اندازہ تھا کہ اتنی مشہور ہو جائیں گی؟ نہیں, یہ تو اللہ کا کرم ہے, اتنا کام کر سکتے, اللہ عزت دینے والا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کسی وقت کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا جب آپ نے شروع میں کام کیا, آپ کے تو خیر کہہ رہے ہیں آپ کے شوہر نے بہت آپ کا ساتھ دیا, لیکن ہمارے ہاں جب کوئی عورت کوئی بھی نیا فیلڈ لیتی ہے, کہیں جگہ جاتی ہے, تو اس کو مسائل زیادہ ہوتے ہیں. مسائل سے مطلب یہ کہ لوگ شاید حوصلہ شکنی کرتے ہیں. میں جی تعلیم کی حد تک تو میرے شوہر بالکل میرے ساتھ تھے, لیکن میرا خیال ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ جو روایتی پروفیشنز ہیں, پروفیشن میں تو مجھے کیا جانا تھا, کیونکہ وہ یعنی وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ جا کے کہیں پڑھائے گی کسی کالج میں, کسی اسکول میں, اور جو کہ روایتی چیزیں تھیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرف ہی جائے گی. میرا نہیں یہ خیال, اور نہ ہی میرا اپنا یہ خیال تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گی, اور پھر اس فیلڈ میں جس طریقے سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد جب ارادہ کر لیا تو میں سمجھتی ہوں میزو کہ اگر مستقل مزاجی سے انسان کسی کام میں ہاتھ ڈالے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر آپ کو کمٹمنٹ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ خیر کا کام ہے, وہ فلاح کا کام ہے, وہ دوسروں کے لیے ہے, تو اس میں کوئی رکاوٹ آپ کے لیے بن نہیں سکتا ہے. بننے کی کوشش ضرور بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ کی ہوگی. پھر اس کے علاوہ میں یہ عمر میری اتنی چھوٹی تھی کہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ کام میں سارا کر دیتی تھی اور آگے کسی اور کو ہونے دیتی تھی. مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت کہ, اور نہ میں یہ سوچتی تھی کہ بھئی مجھے آگے ہونا ہے. مشہوری کے لیے تو کام ہی نہیں ہو رہا تھا, کبھی بھی نہیں, یہ سوچا ہی نہیں ہے. کام کو میں نے میزو ہمیشہ عبادت کر کے سمجھا ہے. تو وہ بھی آسانی ایک ہو گئی کہ جنہوں نے آگے کریڈٹ لینا تھا, جنہوں نے آگے جانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بس اسی طرح سے راستہ کھولتے گئے. اور ہاں, جس وقت کبھی سوچا نہیں, بہت سے لوگ وہ جیسے میتھمیٹیکل پریسیجن سے کہ اب مجھے یہاں ہونا ہے, اس سال میں یہاں ہونا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یہ عہدہ ملے گا, کبھی نہیں یہ سوچا, کبھی نہیں. میں زندگی بھر میں یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے یا مجھے یہ کرنا ہے. لیکن ہاں, جب موقع ملا ہے اور موقع سامنے آیا ہے تو پھر اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے, اور اس کو یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا ہے, اور میں بسم اللہ کر کے تو اس طرف چل پڑی ہوں. اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم بھی میرے ساتھ رہا ہے, اور میں الحمدللہ بڑی مطمئن ہوں. جی, قومی ترقی کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں سالوں بعد. تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح انسپائر کرتی رہیں کہ نہیں کام کرتے رہنا, کام کرتے رہنا, کام کرتے رہنا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب باہر ہم نکلتے تھے, تھوڑے سے ہم لوگ تھے تحریک میں اس وقت, اور ہم اس قدر مخالفت ہوتی تھی. میرا یہی اگلا سوال, لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ قسم کی باتیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, یہ بدماشی ہے, یہ جو بھی, اور یہ کند ذہن اور نفرتیں اتنی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا تھا, اور اسی سے میرا عزم اور مضبوط ہوتا تھا. اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے, کیوں وہ بھی میری طرح پڑھے لکھے, اس کو ایک سائنس کی طرح سے وہ سمجھے ہوئے تھے. اور یہ کہ میرے لیے ایک آج تک میں نے علم حاصل کرنا چھوڑا نہیں ہے. جی, تو وہ اس سے خود اعتمادی, اور میرے گرد لوگ بڑے اچھے اللہ تعالیٰ نے دیے, جن کے ساتھ اس ٹیم کو آگے لے کے تو اب تو ماشاءاللہ 55,000 ہمارے ساتھ رضاکار ہیں ملک بھر میں. اور آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک اس بڑھتی ہوئی آبادی کے اوپر ہم روک تھام نہیں کریں گے
تو پاکستان کے باقی 50 سال بھی بہت مشکل گزریں گے. آپا ایک گرل چائلڈ کا ایک کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں آپ ہی کے حوالے سے آپ ہی کی وساطت سے آیا ہے. وہ کیا سوچ کے آپ نے ایک کانسیپٹ بنایا اور اس کو کیسے آگے بڑھایا؟ کیا what did you think؟ وہ جی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سارک نے ایک ایئر آف دی گرل چائلڈ یعنی کم سن بچیوں کے لیے ایک سال منایا تھا. اور اس کے بعد جب یہ سال مکمل ہوا تھا تو جو بھی وہاں سے بیس لائن اور جو بھی ڈیٹا ہمیں حاصل ہوا تھا اس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ کم سن بچی اس ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ پسماندگی کی شکار ہے. تو بس اس دن میں نے سوچا کہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا. کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب آگے ہم کیسے چلیں, اور یہ میں چاہتی تھی کہ یہ ایسا منصوبہ ہو جو کہ بچیوں کا ہی ہو. اونرشپ جو ہے وہ ان کی ہو, وہی اس کو چلائیں, وہی اس کو سنبھالیں, اور ہم صرف پیچھے سے تھوڑی سی ان کی جتنی ان کو معاونت کی ضرورت ہے اس کو کہ ٹریک پہ رکھیں کہ اس کو کہاں لے جانا ہے. یہ منصوبہ بنیادی طور پہ ان میں بیداری پیدا کرنے کی ہے, خود اعتمادی ان میں پیدا کرنے کی ہے, اور سب سے بڑی چیز سیلف آئیڈینٹی. ان بیچاریوں کو یہ سمجھ ہی نہیں, احساس ہی نہیں, اور احساس ہی نہیں ہے کہ ہم بھی, ہمارا وجود ہے, اور ہمارا وجود ہے, اور ہماری بھی ایک آئیڈینٹی ہے. تو اور پھر اس کے بعد پیشہ ورانہ مہارت, پھر یہ کہ اس وقت ایسی ہماری گرل چائلڈ لیڈرز بن چکی ہیں, پھر اسی میں سے ان کی اپنی قیادت ہوتی ہے. تو اس قیادت میں ان بچیوں نے ہوم سکولز کھول رکھے. یہ بچیاں پیرنٹس کو بٹھا کے تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی غذا کیسی ہونی چاہیے, بچی کے حقوق کیا ہے, اور سب سے بڑھ کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی بچے پیدا کریں جتنوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں. یہ بچیاں کہتی ہیں. بالکل صحیح. یہ بہت ہی مزیدار پروگرام ہے, کبھی آ کے آپ ضرور دیکھیں. میں تو سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ جا کے دیکھیے فیلڈ میں کہ یہ ایک خاموش انقلاب ہے. بالکل. آپ فیڈرل کیبنٹ کی ممبر بھی رہیں. ہاؤ ڈڈ اٹ فیل ٹو بی ان دوز کوریڈورز آف ہائی پاور؟ پارلیمنٹ میں بھی میں رہی, اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں بڑے عہدوں پہ فائز رہی. وہاں پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس عہدے پہ آنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے عورت کو جو برابر کا مرد ہے اس سے ٹوائس ایز بیٹر, دگنی دفعہ اس سے بہتر اس کو ہونا پڑتا ہے وہاں رہنے کے لیے اپنی کارکردگی میں. اور یہ ایک دن اس طرح سے ہم لوگ یہ سیکریٹریٹ میں یہ سارے کہتے تھے, میں پی بلاک میں تھی میرا دفتر, تو یہ سارے کہا کرتے تھے کہ کافی بڑی اچھی ملتی ہے پی بلاک میں. تو یہ گائے بگائے وہاں کہ ہم آ رہے ہیں جی کافی پینے کے لیے. ایک دن میرا موڈ بڑا خراب تھا, وہی کہ اونچ نیچ, اور پھر عورتوں کے لیے جتنا کہ میں کرنا چاہتی تھی یا جتنا میں سمجھتی تھی کہ ہونا چاہیے, یا خاندانی منصوبہ بندی کے شعبے میں یا کسی یعنی جو بھی جس میں بھی میری دلچسپی تھی, تو موڈ بڑا خراب تھا. میں نے نہیں یہاں پہ, تو وہ ایک ساتھی میرے آئے منسٹر اور کہنے لگے کہ کافی پینے. تو میں نے کہا میں نے بالکل نہیں رہنا ہے یہاں. کوئی آپ لوگوں نے عورتوں کو تو بالکل ہی کوڑے کی طرح رکھا ہوا ہے, اور میں یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, میں نے نہیں یہاں پہ رہنا ہے بالکل. خیر جی میں بہت خفا, میں جا رہی ہوں, مجھ سے نہیں یہ کام ہوتے. روٹ گئی؟ ہاں روٹ گئی تھوڑی سی. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ جسٹ ریمبر ون تھنگ, یو ہیو ٹو بی اینڈ یو آر ٹوائس ایز گڈ ایز ایچ ون آف اس ٹو بی ویئر یو آر, and you just stay right here and you're doing a good job. تو یہ اچھے ساتھی بھی ملے ہیں, اچھے مرد بھی ملے, مرد خواتین دونوں ہی. یہ چیز میزو میں صرف اس چیز سے جو مجھے پسند نہیں ہے کہ جب شر ہو اور جب کوئی سیاست کی بنا پہ یا اپنے لیے کچھ لینے کے لیے بندہ دوسرے کی الزام تراشی لگائے یا برا بھلا کہے, وہ مجھے پسند نہیں. آپ اپنا راستہ خود پکڑیں, لیکن یہ کہ کسی کو گرانے کی کوشش میں اگر آپ وہ راستہ پکڑیں تو کبھی اللہ آپ کو اس میں نوازے گا نہیں. یہ میں نے دیکھا ہے جی. تو اس قسم کے لوگوں سے میں ذرا پرہیز کرتی ہوں.
چھوٹا سا ذاتی سوال ہے اس لیے کہ یہ مجھے بہت چبھتا ہے. آپ آدھا مہینہ ملک سے باہر رہتی ہیں, آدھا مہینہ ملک, یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ سے یہ ہمت, یہ انرجی. اور یہ بلکہ ایک دن ایک ہمارے ساتھی تھے, تو وہ کوئی بات ہو رہی تھی کیبنٹ کی لیول پہ, تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی یہاں پہ نیوکلیئر انرجی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سامنے یہاں پہ بیٹھی ہوں, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہی بات, جب ارادہ ہو, جب کمٹمنٹ ہو, جب ذہن آپ کا کلیئر ہو کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, آرگنائزڈ طریقہ, اگر آرگنائزیشن بھی ہو, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تھکن نہیں ہوتی ہے. تھکن تب ہوتی ہے جو میں پہلے بات بتا رہی تھی, قدم قدم منوانا پڑتا ہے نا پھر. ہاں, اور اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو اگر آپ نے تیاری کی ہو, اور اگر آپ کی نیت صحیح ہو, اور آپ قوم کے لیے وہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو منوانے کی بھی بہت ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جس کو میں کہتی ہوں کہ عورت اچھی لگتی ہے جب وہ جینٹل پرسویژن سے مرد کو منائے. اور اسی میں چاہے آپ گھر کے اندر ہوں, چاہے آپ اپنے محلے میں ہوں, چاہے آپ باہر ہوں, وہ جو ایک عورت میں ایک شفقت ہے, ایک نرمی ہے. ہاں, جب سختی بھی کی ضرورت ہے آپ بالکل کیجئے, لیکن یہ جو ایک محاذرائی والا رشتہ بن گیا ہے مرد اور عورت میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں. اگر کل سڑک پہ بھی نکلنے کی ضرورت ہو, جو کہ ضرورت جب محسوس ہوئی ہے تو نکلیں, کیوں نہیں نکلیں, اور مردوں کے ساتھ نکلیں, بالکل الگ بھی نکلیں. لیکن یہ محاذرائی والا رشتہ مرد اور عورت میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک باتیں آپ کے کام کے حوالے سے ہو رہی ہیں. عطیہ عنایت اللہ ایک بیوی بھی ہیں, ماں بھی ہیں. اب تو خیر ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچوں کے آگے بچے ہیں, لیکن بچے چھوٹے بھی تھے. تو یہ سارا بیلنسنگ ایکٹ جو تھا, یہ آپ کیسے کرتی تھیں؟ آپ کہہ رہی ہیں یعنی آپ کو اتنا خدمت کا بھی کرنا تھا, کام کرنا تھا, بچے بھی دیکھنے تھے, شوہر کو بھی ٹائم دینا تھا, پھر کچھ اپنا بھی وقت ہوگا. یہ کیسے ہوتا تھا؟ اپنا وقت نہیں, نہیں بس ہر کام کرنے والی عورت کی یہی کہانی ہے. اپنا وقت نہیں تھا. ہاں, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیوی بننا, ماں بننا, نہ میری تعلیم کو جو میں نے فروغ دیا ہے اس میں آڑے آیا ہے. ڈاکٹریٹ کرنے میں شاید اگر میں ایک اسٹوڈنٹ لائف میں کرتی تو میں 3 سال میں کر لیتی, لیکن چونکہ یہ اور ذمہ داریاں تھیں تو 8 سال لگے. اور آخر میں کہوں یہ تھیسس نہیں, یہ تو تھائسس ہے. اس کو کسی طرح سے میں ختم کروں. اگر آپ کو سہارا ہو گھر کے اندر, اور اگر آپ اس چیز, ہاں یہ بیلنسنگ ایکٹ ضرور ہے. اور یہ کہ آہستہ آہستہ یہ جو اس وقت میں اتنا وقت دے رہی ہوں, وہ ظاہر ہے کہ بتدریج میں یہ ٹائم کو بڑھاتی رہی ہوں. اور جب بچے چھوٹے تھے تو کوالٹی ٹائم ان کو بھی دیتی تھی اور اپنے کام کو بھی دیتی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بڑی چیز ہے پلاننگ اور آرگنائزنگ. ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا, اگر ٹائم مینجمنٹ پہ آپ قابو کر لیں اور پھر اپنے رشتوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ سبھی کچھ ہم کر سکتے. اگر مرد کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل بات. کاش کہ مرد تھوڑا سا اور دلچسپی لیتے اور ذمہ داری لیتے گھریلو معاملات میں, تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری بچی اور بچی کے بچوں کی عمر میں یہ تبدیلی نمایاں نظر آئے گی. بالکل انشاءاللہ. مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ میں بھی ایک کام کرنے والی عورت ہوں, تو ایک جنرل سینس آف گلٹ رہتا ہے کہ شاید کوئی کمی رہ گئی, کوئی وہ ایسا وقت ہاتھ سے نکل گیا جو فلاں چیز کر لیتے. آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا؟ ہاں ضرور ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر میں کہوں کہ نہیں ہوا ہے یہ غلط بات ہے. اور کیونکہ یہ جب آپ کم از کم جب میں باہر نکلی تھی تو یہ بہت عام نہیں تھا. ہاں بالکل ٹھیک. اور معاشرے میں ابھی اس کی بہت ایکسیپٹنس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اگر کوئی بچہ اب مجھے کہے کہ آپ نے جب ہم چھوٹے تھے شاید یہ نہیں ہوا یا یہ نہیں ہوا, تو مجھے محسوس ہوتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہ ہونے دیں. تو وہ سینس آف گلٹ تو نہیں, لیکن ہاں میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ کچھ کمیاں ضرور رہ گئی ہوں گی.
جس کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے آگے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمی نہ ہونے کمی محسوس نہ ہوتی. آپ کبھی ریلیکس کرتی ہیں؟ کرتی ہوں, اور سب سے بڑی ریلیکسیشن تو میرا نواسا ہے. ماشاءاللہ. وہ کوئی اتنا ہی پیارا ہے, تو جتنا وقت میں لاہور میں اس کے ساتھ گزار سکتی ہوں یا وہ میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ضرور گزاروں. اس کے علاوہ مجھے میوزک کا شوق ہے. اچھا. اور میری ریلیکسیشن بہت ساری اکیلے میں ہے. آپ بہت سارے بین الاقوامی کانفرنسز میں بھی گئی ہیں, صدارت بھی کرتی ہیں. وہاں کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک پاکستانی عورت ہونے کے ناطے شاید آپ کو یہ دیکھا جا رہا ہو کہ یہ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ یہ پاکستان کے اندر لوگ سوچتے ہیں, میرے متعلق شاید اتنا نہیں, لیکن جنرلی عورت کے بارے میں کہ وہ یہ کر سکے کہ نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی خواتین جس قابل ہیں ان کو موقع دیا جائے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, اور میں بلکہ گھبراتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی ذمہ داری بیرون ملک اتنی بڑی تنظیموں کی, عالمی سطح پہ عالمی تنظیموں کی میرے پہ ڈال دیا ہے, تو میں اہل ہوں اور کیا میں ان پہ پوری اتروں گی؟ یہ میں فکر کرتی تھی. جو مجھے چناؤ کرنے والے لوگ تھے یا جو مجھے منتخب کرنے والے تھے, اور یہ 180 ملک, تو ظاہر ہے وہاں پہ ہاں یہ ضرور آڑے آتا تھا, کیونکہ وہاں پہ ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ بڑے اسٹرانگ لیڈرشپ ترقی پذیر ممالک سے آئے. یہ ایک تھوڑی سی بات ہے. اور چاہے یہ یو این او کی سطح, یو این کے سطح پہ, یا غیر سرکاری عالمی تنظیموں کی سطح پہ, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس وقت انتخاب کا وقت آتا تھا اور الیکشن ہوتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کیمپیننگ تو ہونی ہوتی تھی اور لابنگ ہوتی تھی. تو لابی کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ کہ جی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ عورت ہے. اچھا. کیونکہ وہاں باہر کی دنیا میں تو اس کہنے کو برابری ہے نا, وہ چاہتے ہیں, بلکہ یہ 60s 70s 80s بلکہ اس زمانے میں میں آگے بڑھی ہوں جب وہ چاہتے تھے کہ خواتین ہوں, لیکن وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جھکنے والی خاتون نہیں ہے. اور یہ جو اس کی کمٹمنٹ اور تھنکنگ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, جس میں میں یہ تو نہیں کہتی تھی کہ ڈیولپڈ کنٹریز وہ بھی ہمارے ساتھ چلے, لیکن اپنا ایجنڈا نہ لے کے چلے ہمارا, جو ہماری ضرورتیں. تو کبھی یہ کہیں کہ جی یہ تو مسلمان ہے, اچھا یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے, وہ جو ایک مسلمان کے ساتھ فوراً لگ جاتا ہے, اور یہ تو جی اگر آپ نے یہ تنظیم ان کو دے دی تو یہ تو فنڈامنٹلزم کی طرف ہم لوگ چل پڑیں گے تو بہت نقصان ہوگا. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ضرور تھیں, لیکن یہ کہ پھر میرا خیال ہے کہ اس سطح پہ لوگ سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, اور باقی یہ عزت اللہ دینے والا ہے. میں یہ بھی دیکھتی ہوں میزو کہ میں بہت مختلف قسم کے کام کرتی ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک رٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تھک جاتے ہیں جب آپ رٹ میں ہوں. تو میری زندگی میں یعنی اب کشمیر کے حوالے سے, کشمیری ہونے کے ناطے سے وہاں پہ بھی میری ایک زندگی ہے, پھر یہ خواتین کی فلاح اور بہبود یہ ایک زندگی ہے, پھر اس کے بعد خاندانی منصوبہ بندی, پھر میرے عالمی سطح پہ جو میری ذمہ داریاں ہیں, پھر گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں, جو خاندان کے ساتھ میرے رشتے ہیں, بڑے پیارے رشتے ہیں بھائی بہن ان کے بچوں کے ساتھ. تو یہ چونکہ ورائٹی اتنی آ جاتی ہے تو تھکن نہیں بندہ محسوس کرتا, کیونکہ آپ ایک چیز سے بالکل مختلف چیز پہ چلی جاتے ہیں. عطیہ آپا, آپ نے پاکستانی عورتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ کا کام ایسا ہے کہ ہر طبقے کی عورت سے آپ کا واسطہ رہا ہے, آپ کی تنظیم کا واسطہ رہا ہے, آپ کا ادارہ اس ملک کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. یہ تو آپ نے بتایا, ویسے بھی سیاسی حیثیت سے بھی آپ کی خواتین کا رابطہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا ہم اپنی عورتوں کے بارے میں پوری امید ہوں؟ کیا ہماری عورتیں کچھ آگے بڑھی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی عورتوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں تھوڑا ہی صحیح لیکن ہماری عورت باشعور ہو گئی ہے؟ Is there reason for optimism? میں جی یس اینڈ نو. میں یہاں پہ یہ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی, اور افسوس سے میں کہتی ہوں
کہ 50 سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت غفلت کی آگ میں مبتلا ہے جی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں 26,000 مائیں زچگی کے دوران ہر سال جان بحق ہوتی ہیں، 83 مائیں روز جان بحق ہو رہی ہیں، یہ 2 بیگنوں کے برابر ہے جی۔ کبھی اس کی سرخی آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ میں اس لیے کہتی ہوں کہ غفلت کی آگ میں جل رہی ہیں خواتین، اور یہ کہ دوسری طرف کچھ ہوا ہے، اور جتنا موقع وہ جیسے کرمز ہوتے ہیں ان کو ملے ہیں تو عورت بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ مایوس ہونا گناہ ہے جی میری نگاہ میں، تو ہمیں کچھ مل بیٹھ کے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ خواتین کے لیے ایک ایجنڈا تیار کرنا چاہیے، اور وہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک یہ نظریاتی کاؤنسل ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، تو اس میں خواتین کیوں نہیں ہیں جی؟ پھر اسی طرح سے لاء کمیشن ہے جو کہ ہائیسٹ لیول پہ پاکستان لاء کمیشن ہے، اس میں خواتین کیوں نہیں ہیں جی؟ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ ایک سمبل کے طور پہ، بلکہ وہاں پہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے جی۔ چلیں جی، آج کا آخری سوال عطیہ عنایت اللہ، آج جہاں کھڑی ہے، جس موڑ پہ کھڑی ہے، ماشاءاللہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ظاہر ہے کہ بندہ کھوتا بھی ہے پاتا بھی ہے۔ میں نے جو کھونے والی میری زندگی تھی، میں نے ان تمام مراحل کو ایک آزمائش کے طور پہ، کیونکہ میں زندگی کو آزمائش سمجھتی ہوں، میں نے ان کو اپنی آزمائش سمجھی، اور پانے والی زندگی کو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھے اسی طرح سے صراط المستقیم پہ رکھ، اور جو مجھ سے کام تو نے لینا ہے وہ لے، اور تاکہ میں اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کروں۔